حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نماز نہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم میں مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح حدیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا صحیح حدیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں، تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے، اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو
یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا، ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی، یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں، تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے. اس میں دونوں رائے. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے. بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، دو رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی. اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے. اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی. یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. تو دونوں رائے ہیں، آپ جس رائے کو چاہے. تبلیغ میں یہ وہی ہے، بروہی ہیں، بروہی تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی، میں اپنی پٹپٹی پہ گیا. اچھا اس وقت بھی ہمارا ہم پٹپٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری، غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا، کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پٹپٹی بھی جا رہے ہیں، ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ، میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے سے. تو ان کا پرسوں فون آیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے، اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں، ہر جگہ دفاع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو، شادیاں کرو، نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریگوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مفتی ریگوں میں گھوم رہا ہے، یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے، یہ مفتی جاپان جا رہا ہے، یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، یہ مفتی یہ بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں، بیویاں پہلے آئی ہیں، ریوو، اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے، کرائے پہ ہے. اچھا یہ بھی ویسی راز کی بات بتا دوں، لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بینک سے لیتے تو رینٹ ہوتے دینا پڑتا ہے. تو لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا، میری ہے یا رینٹ کیا ہے تو اسٹیئرنگ اس کے کنٹرول میں ہے، میرے کنٹرول میری ہے. بس کرائے کا گھر ہے، اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے وہ؟ مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو تو کیوں آ رہا ہے بھائی، تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے، اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا، میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے. تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ کی زمین ہی ہے، لیکن کسی کام کی نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم یہ اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں صاحب کے پاس بڑا ایریا زبردست، حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. لیکن مجھے اس سے کیا کرنا، جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے، میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے، میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے، تو اب اپنی بھی تو یہی کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ کو خوشی ہوگی، اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والا
والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں, وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے, گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی, تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار, تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں ہے وہ کس کی ہے؟ آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا, تو یہ پراٹھا کس کا ہے؟ میرا ہے, مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں کہ یہ میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, ابے تو بے وقوف آدمی ہے, تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے, اور تیرا دوست ہے وہ بھکاری بن کے نہیں کھلا رہا, کوئی ایسا نہیں کہ بعد میں تجھے تانے دے رہا ہو, تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا, تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہو, کسی اور کے خرچے پہ ہو, تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, تمہیں پیڑ گرنے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں, جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اما کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ میرا گھر نہیں تھا, تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی, دوسری جب ہوئی, تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا, لیکن پہلے ہی نکل گئے, تو لیکن نکالا نہیں ہے, دوسری زیادہ سے زیادہ باتیں نہیں جا سکتی. خیر, تو کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن ہوتے ہیں, وہ بھائی جو کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر, تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا, تو میری تو چھت, مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ. پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے, کھانا پینا چلتا رہا, اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار, کوئی مصیبت پڑے نا, بھوک لگ رہی ہے, مر رہے ہیں, تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہمارے مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں, مجھے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار, میں تو پٹپٹی کو سمجھتا تھا کیا یہ کیوں نہیں ہوتی دھکے والی پٹپٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی, ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹپٹی بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے, میں نے ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر, اللہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس کو سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں, اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا ہو, کم وقت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی. تو خوش رہنا سیکھو بھائی, خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا, تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے, اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو پھر ٹینشن میں جاؤ. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ غرب غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے. تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ, تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا, بہترین جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے, وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں بھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا, جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے, پتا تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے, آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گنا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی, کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابے دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادی ہماری یہ تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھ داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلے کے بال بڑے ہوئے اس کو وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے, کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں, موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی, اس لیے کہ ارننگ اس
लड़की से बातचीत या बदनजरी की नहीं है, उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो उस मोबाइल के एवज में पैसे मिल रहे हैं। तो ये अमल गलत है कि आप लोगों को गलत तरीके से खींच के ला रहे हो, लेकिन इससे अर्निंग हराम नहीं होगी। और ये भी अमल जब गलत है जब आपने किया हो। तो यूट्यूब पे जो मोनेटाइजेशन के बाद आपको पैसे मिलते हैं वो कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के पैसे मिलते हैं। वो प्रोमोट करने के लिए लड़कियों को भी बीच में घुसेड़ देते हैं वो, तो ये गलत कर रहे हैं। लेकिन ये आप गलत नहीं कर रहे, ये कौन गलत कर रहा है? ये गूगल गलत कर रहा है। तो गूगल हमारे पास होता तो हम नहीं करने देते उसको। तो ये आपके इख्तियार में थोड़ी है। इसकी मिसाल है, आपने किराए पे किसी को दुकान दे दी मोबाइल बेचने के लिए, आपने कहा मुझे इतना रेंट चाहिए, उसने लड़की ले जाके बिठा दी। लोग कहेंगे आपकी दुकान में लड़कियां बैठी हुई, आप कहेंगे भाई ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मैंने किसी को रेंट पे दी हुई है, और मैंने शराब की दुकान नहीं खोली, उस पर शराब बेचने की इजाजत नहीं है। अब वो बैठा है, ये उसको समझाओ, तबलीग में सैरोजा लगाओ उसका, ताकि वो ये काम ना करे। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। इसलिए मुफ्ती का काम होता है, जो मुफ्तियाने कराम होते हैं, हर पहलू से फतवा दो। हमारे पास 2013-14 में ये यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के सवाल आए थे, उसमें उलमा का पैनल बैठा था पूरे डिटेल के। उस वक्त हमारा कोई चैनल नहीं था, ना हमारा इरादा था। और 2-3 साल के बाद भी लोगों ने बताया कि चैनल आप मोनेटाइज कर ले। मैंने कहा छोड़ो यार, हमें क्या पैसा कमाना है यूट्यूब, वही हमारे तो पराठे पूरे हो रहे हैं। तो फिर भी नहीं किया हमने मोनेटाइज। लोग कमा रहे थे, हमने कमाने दिया उनको। उसके बाद फिर ये जो एडमिन है हमारे यूएसए में, अहमद तालिब, इन्होंने 18 में चैनल बनाया, इन्होंने खुद ये मोनेटाइजेशन की है। मुझे तो मोनेटाइजेशन का लफ्ज ही कई दिनों के बाद जाके याद हुआ था कि ये क्या होता है। फिर पैसा भी इन्हीं के पास जाता है। इन्होंने कहा हमने लोग रखने, एम्प्लॉयज रखने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो अगर फिर भी मैंने भी बनाया हो तो इसमें ये इल्जाम कि चूंकि अपने चैनल मोनेटाइज हुए हैं, इस चक्कर में इन्होंने मुफ्तियों ने हलाल होने का फतवा दिया, तो ये बदगुमानी है। यानी मौलवियों को किसी हाल में जो, अगर हम हराम होने का फतवा देते हैं ना, तो पता है लोग क्या कहते हैं, अबे ये इनको तो क्या, इनके तो चार्ज, इनके तो निकाह पढ़ा के पैसे आ रहे हैं ना, इनके तो हदिये नजराने मिल रहे हैं, कौम जाए भाड़ में, इनको बस हलाल हराम की। तो लोग ये बातें करते हैं। हलाल होने का फतवा दिया, असल में अपने चैनल खुल गए हैं ना इन लोगों के, इसलिए ये कर रहे हैं। तो वही है, मलामती फिरका है मौलवी तो किसी हाल में। और कुछ मौलवी ऐसे होते भी हैं, 2 नंबर भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो फतवा दिया गया है वो इस किसी लालच की बेस पे नहीं दिया गया। और मैं और मजीद आपको एक एहतियात, हमने फतवा दिया इसकी मोनेटाइजेशन के जवाब था, लेकिन जब हमारे एडमिन अहमद भाई ने मेरे चैनल को मोनेटाइज किया है ना, तो मैंने कहा इसमें मैं दूसरे उलमा से भी फतवा लूंगा, अपने बारे में मैं और एहतियात करूंगा। हमने दूसरों को तो जवाब का फतवा दिया है, लेकिन अपने बारे में मैं अपनी फतवे पर अमल करूँ ना। तो जो एक्सपर्ट मुफ्तियाने किराम है, जो मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है, आधा 1-1 घंटा मैंने बैठ के उनसे फिर इस पर डिस्कशन की है कि भाई और भी जितने पहलुओं के लिहाज से गौर किया जा सकता है। तो ये बात कहां से चली थी? तो ये मुझसे पूछ रहे कि पैसा कमाने का तरीका, तो मेरे पास तो एक ही तरीका है, शादियां करो, बच्चे स्पीड से पैदा करो, जब जरूरत बढ़ेगी तो रिस्क के दरवाजे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, बच्चे भी स्पीड से पैदा करो, रिस्क कमाने की कोशिश भी करो। ऑप्शनल हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमने रिस्क को लात मारी, फिर भी रिस्क आ गया। लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं है। कानून अल्लाह का ये है कि आपको शादी भी करनी है और कमाने की फिक्र भी। मेरे साथ शायद इसलिए भी हो गया हो कि हम तो दीन की खिदमत के लिए मैंने वक़फ़ किया अपने आप को कि यार हम सारी जिंदगी दीन की खिदमत करेंगे। तो शायद अल्लाह की कोई रहमत हो गई कि चलो यार एक बंदा दीन की खिदमत में लगा हुआ है और इबरत का निशान ना बन जाए कहीं 4 शादियों के बाद, सारा फलसफा ही दफन हो जाए शायद। और ये भी ढील भी हो सकती है अल्लाह की तरफ से, इस्तिदराज भी कि अल्लाह ताला मेरे किसी अमल से नाखुश हो, अल्लाह बचाए ऐसी बात से। लेकिन बहरहाल अल्लाह का ठीक है, अभी खा ले बेटा, तुझे पकड़ूंगा मैं, अल्लाह बचा के, ये भी डर लगता है हमें। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जो शरीयत का उसूल, कायदा और ज़ाब्ता है कि जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रिज़्क़ हलाल कमाना और उसकी कोशिश करना भी उसी तरीके से फर्ज है। तभी मैं उन दिनों में भी तारीफ के तौर पर ये बातें नहीं करता था। मैं कहता यार ये मैं नालायक हूँ, मुझे करना चाहिए, जो मेरे बच्चों की स्पीड उसी स्पीड से पैदा हो रहे हैं, तो मुझे उनके फ्यूचर की फिक्र करनी चाहिए, कुछ कारोबार करना चाहिए, कुछ जो है ना कमाने की फिक्र करनी चाहिए। तो ये फिक्र करना फर्ज है। ऐसे तवक्कुल जायज नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, चूंकि पराठे का खर्चा पूरा हो रहा है। तो कल जब गुर्बत आई ना, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। चारों बीवियां मिल के तुम्हें चित्रौल लगाएंगी फिर के दुकान पकड़ो की और बातें। तो एक भी शादी कर रहा है, आगे एक भी शादी गुर्बत में बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है, भाई आपने कोशिश की फिर भी नहीं हो रहा, तो उसमें तो इंसान सब्र करे। एक अपनी हमाकत से होती है, वो खतरनाक है, वो खराब है। आजकल जो ज्यादातर गरीब है ना, वो अपनी हमाकतों से। बाकी ये जो भाई ने पूछा है पैसे कमाने का तरीका, तो भाई माहिर लोगों से पूछें आप ये देखें आपके अंदर क्या काबिलियत है। एक अहम बात, अभी जो हम लोग इस्लामाबाद में गए ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए थे, एक यूट्यूबर ने बड़ी प्यारी बात की, इधर मलिर कैंट के थे वो। उन्होंने कहा कि ये जो भी पैसा कमाने की कोशिश करता है ना, और वो चाहे कि पहले दिन में आ जाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं। आप तसल्ली के साथ, मेहनत के साथ जो आपके अंदर सलाहियत है वो करते रहो। हम में से हर शख्स 2 दिन में करोड़पति बनना चाहता है, तो उससे डिप्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। जुआरी बन जाते हैं 2 दिनों में करोड़पति, जुआ खेलने वाले, लेकिन 2 दिनों में फिर वो भिखारी भी बन जाते हैं। तो वो जुए वाला तरीका है, हलाल तरीके से ऐसा बहुत ही कम होता है। मैं सोचता बहुत हूँ मगर अमल नहीं करता, जैसे हज वर्जिश करनी है, जॉगिंग करनी है, रात को पूरी प्लानिंग करूंगा मगर हज नहीं। मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, पहला कदम उठाऊं और अमल करूं? मैंने पूरा जुम्मे का बयान इस पे किया है कि डायरी पे लिखना सीखो। जो बातें आपने करनी है एक डायरी पे ले आओ, ये मैंने करना है।
اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم. یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو ورنہ لکھا ہی نہیں. جو کرنا ہے نا اپنے فیوچر میں، جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو. یار مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ اٹرم پٹرم جو کڑپڑاتا ہے نا لکھ دو. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ، ذہن میں رکھنا. ہو سکتا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے اور کوئی پلاننگ نہ ہو. کوئی بات نہیں، کل اس سے آگے سے شروع کر لینا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں، کون سے. یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے، وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں. وہ یمین الدین نام ہے نا سلیمان احمد صاحب کے، آج کل جو وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں، اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ. یمین الدین انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی. وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں. سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں، آج کل نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا. ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ LENDER، تو وہ یوٹیوب پہ ان کے ورکشاپ کرواتے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں. پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے، کیوں نہیں ہو رہی، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے. کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا، ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے، اتنا وزن بڑھ جائے گا، تو اس سے پہلے بھاگ لو. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے، اس کو لکھیں. رکاوٹ یہ بن رہی ہے صبح بہت سستی ہوتی ہے، صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو چلو مغرب کے بعد شروع کرو. صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی. صبح نہیں ہو رہی نا، فائدے مند تو صبح ہی ہے. نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار. مغربی عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی، عصر کے بعد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں خدا کو پکارنے کا تصور موجود ہے. جتنی بھی دنیا میں عبادت گاہیں ہیں، جس مذہب کے بھی گڑھے ہوئے معبود ہوں یا حقیقی معبود ہو، ہر مذہب میں دعا ہے. بس بیٹھ جاتی ہے. ہر مذہب میں دعا، پکار جسے کہا جاتا ہے. ہندو لوگ جو مندروں میں جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، عیسائی لوگ جو چرچوں میں جاتے ہیں. آواز ہی صحیح نہیں آ رہی تو کل ڈاکٹر ذاکر نائک کا پرسوں بیان تھا نا، پورا بیان اس پر تھا کہ دائی کو ضرورت ہوتی ہے صحیح مائک کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا کرو. تو اب آواز اتنی گونج رہی ہے، مجھے ہی میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ خوشی کو ختم کرو میرے بھائی. تو ہندو لوگ مندروں میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں مندروں میں بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے بھگوان سے مانگیں گے تو بھگوان ہماری مراد کو پورا کرے گا. عیسائی لوگ چرچ میں جاتے ہیں، بھائی یہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی. اچھا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں بھی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنا معاذ اللہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے. آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ بجائے خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے، عیسیٰ ابن مریم سے، کسی سے مانگنے کے بجائے سیدھا آپ لاجک اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے لیے دعا مانگنا، پکارنا، خدا کو پکارنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا مائک خراب ہے تو آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، آپ ان لوگوں سے بولے اس کو ٹھیک کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا دارالاسباب ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ مزار جانے کی ضرورت. کام پورا کرنا ہے تو مزار کے بجائے بازار جاؤ. آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے بازار چلے جاؤ. کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کے اسباب دیکھو. بھائی کیا سبب ہے کہ آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی؟ وہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دماغ کا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. کہہ رہے دیکھو ہم جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے، کام نہیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. ایک ایتھیسٹ کا اکثر میں ملفوظ سناتا ہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو میں جب مانوں جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی رکے اور بریک پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں بات. مجھے تو نہیں آ رہی کیونکہ میری آواز کانوں میں اتنی گونج رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر، دعا سے زیادہ لغو عبادت کوئی ہے نہیں. کہتے ہیں دعا بالکل بیکار چیز ہے کیونکہ کام کرنے سے ہوتا ہے، نہیں کرنے سے نہیں ہوتا. دعاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں، جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے،
لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو, کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو, کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت عیسیٰ ابن مریم سے مانگو, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے. حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے, تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا, وہ بولتے کیوں نہیں بھائی. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے, یوٹیوب پہ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ اسی لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کرو میرے بھائی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس کے پاس خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے, ورنہ وہ کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا ہے نا, کمانے کے طریقے تھوڑی بتا رہا ہوتا آپ کو. ہاں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے جس کا اپنا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ روحانی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کے اپنے کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو اس نے کہا چلو لوگوں کے کام بنانا شروع کر دو, تو یہی ایک کام ہے, یہی جاب ہے ہماری. تو دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا, سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن دعا کس سے مانگی جائے, کب مانگی جائے, کیا مانگا جائے, ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے. وہ مندروں میں جاتے ہیں, بتوں کو پکارتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں, مزاروں کو پکارتے ہیں. تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے, مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے, کیا مانگنا چاہیے, کس طرح سے مانگنی چاہیے, یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ دعا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے. یہ نظریہ ہی غلط ہے. اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, جب کائنات نہیں تھی, دنیا نہیں تھی, تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے. اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے, مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ مسبب الاسباب ہے. جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا, تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا کہ یہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے. رشتے کی مثال لے لیتے ہیں. لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں, یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا, تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے. تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے, دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے, پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں. میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی, میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں, توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں, اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے, تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے, لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ وہ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟
لوگ کہتے نہیں یہ مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, زمینی حقیقت نہیں ہے, اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے. کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے, ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے, اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو. آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو, اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ. تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی حماقت ہے بھائی. آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دوسری بات, دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ, مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہر وہ کام, اچھا, اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ, تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو. تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی. تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو, کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہے, اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, آ ہی نہیں رہا. ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا, پیسہ نہیں آ رہا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے, ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی, پھر بھی نہیں آ رہا. اسباب سارے فیل ہو گئے. تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی, ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی, تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے, بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی. لوگ کیا کہیں گے, اے کنواری مریم, اے پاک دامن مریم, یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے, یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے. کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو. اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی. جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے. انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور میں پیغمبر بنوں گا. اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنتو, میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکات کو زندہ کرے گا. یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں. کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو, وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا. جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں
دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل. ایسے انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل. سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش. اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے. آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال. پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتا تھا؟ لگتی تھی سردی لگتی. آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگے، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگے. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام. سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اسے. ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن ہے. کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ. میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام. سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے. تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے. ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے، جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا. اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا. دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے. اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے. بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو. اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے. اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے، وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. جو چندے کا اصول ہے نا، پتہ ہے آپ کو چندے کا اصول یہ، اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ، تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، سب کچھ مانگو. یہ اصول ہے. باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں، ان کے مدرسے بھی چل رہے. ایک اور اصول ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو، اندر فانوس لگاؤ، ہیرے جواہرات لگاؤ، شٹرنگ ہو، لوگ سمجھے کہ تعمیر کا کام. جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا، صحیح ہے نا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے، چھت کا کام. ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھت کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک، کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت ہے. تو مشرک کیا کہتا ہے؟ ہر ایک سے مانگو، ہر وقت مانگو، سب کچھ. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا، اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا، اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں. اسلام نام ہے توحید کا، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے، ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی. دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا.
اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو, کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو, کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں, وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہے. ایک ساس ہوتی ہے, بہویں بہت ساری ہوتی ہیں, ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں بولو؟ ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں, وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے, صدر بھی ایک, آرمی چیف بھی ایک, جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں وہ؟ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک. ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے, جب مانگنا ہے اللہ سے, سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں. اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی. پورا ہو چکا ہے. اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا. یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا, نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا, کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا, کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا. اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعائیں مانگنے والا بنا دے اور دعاؤں میں دل لگانے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.